بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں سومیہ وسیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع والدین کے حقوق اولاد پر اور اولاد سے متعلق والدین کی ذمہ داریاں، جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 15، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے۔ اس کی ماں نے اسے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا، اور تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔ پھر اگر تمہارے سامنے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، تو ان کے مقابلے میں اف تک نہ کرنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے رحم دلی کے ساتھ انکسار سے جھکے رہنا اور کہتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں پرورش کیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 36، اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگوں سے کہہ دو کہ جو کچھ تم نیک کاموں میں خرچ کرو اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے کرو، اور ان لوگوں کے لیے جن کا آیت میں آگے ذکر کیا گیا ہے۔ بس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے آگے بولنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر وہ کچھ کہیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، ان سے پیار اور محبت سے پیش آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، خواہ تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، اور اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو، اور ہمیشہ ان کے حکم پر عمل کرو، خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، ان کی خدمت خود پر لازم کر لو، کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، مردوں کی مشابہت رکھنے والی عورت۔ نمبر 3، دیورس۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا، وہ دونوں تیرے حق میں جنت اور دوزخ ہیں، یعنی ان کی خدمت اور اطاعت تمہیں جنت کا مستحق بنا دیتی ہے اور نافرمانی دوزخ کا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، یعنی خدمت کروں؟ فرمایا، وہ تیری ماں ہے۔ عرض کیا، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، وہ تیری ماں ہے۔ عرض کیا، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، وہ تیری ماں ہے۔ اس نے چوتھی بار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون ہے؟ تو فرمایا، وہ تیرا باپ ہے۔ والد کی نافرمانی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ اس کے آگے چلا کرو، اور نہ ہی اس سے پہلے بیٹھا کرو۔ تو سامعین محترم، والدین کی اطاعت بہت ضروری ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے والدین جنت کا دروازہ ہیں، چاہے تو ان کو کھول لو، چاہے تو اس کو بند کر لو، مرضی تمہاری ہے۔ یعنی ان کی خدمت کرو تو دروازہ اپنے آپ کھل جائے گا، اور ان کی نافرمانی کرو گے تو دروازہ بند رہے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جن کے والدین اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔